Alumni Talks. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پڑھے لوگ یہاں پہ الومنائی میں آئیں گے تو ہوگا کہ ہم نے 2013 میں سوچنا شروع کیا. 2014 میں ہم نے روشنی ٹرسٹ کے نام سے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ٹرسٹ بنایا جس کے تحت آج تک ہم کوئی 534 طلباء کی ٹیوشن فی وغیرہ یہ وہ کر چکے ہیں. میرا اور آپ کا تعلق کیوں آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ پے بیک. قائد اعظم یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا. قائد اعظم یونیورسٹی کے یہ ڈائیورسفائڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہی اس کی خوبی ہے, گلدستہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی has alumni who want to pay back. We are part of those loyal alumni. قائد اعظم یونیورسٹی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور اس کے دامن میں مختلف کلچرز کے لوگ آتے ہیں. یہاں کی لائف, یہاں کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا اندازہ باہر بیٹھ کے لگانا تھوڑا مشکل ہے. کسی بھی یونیورسٹی کا جو الومنائی ہوتا ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کا الومنائی ون آف دا موسٹ لائل الومنائی ہے. ڈیئر قائدینز, السلام علیکم. میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے قائدینز کی باتیں قائدینز کے ساتھ, صرف الومنائی ٹاکس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں آپ کا اپنا عبدالستار مظہر, اور آج کیو اے یو الومنائی ٹاکس کا دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی سے دو انتہائی لائک قائدینز موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنا جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ کی اور اس وقت پروفیشنل لائف میں پاکستان کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں. تو بغیر گئے ہوئے کسی ڈیٹیل میں آپ کا تعارف کرواؤں گا. میاں طیب مجید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی ایم ایس سی آئی آر میں کمپلیٹ کی. 2007 سے 9 ان کا سیشن ہے, اور آج کل وہ پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگز اور ان کے حوالے سے ان کی انگیجمنٹس ہیں, اور وہ پپس میں بطور آفیسر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر بھٹی صاحب جو کہ 2007 سے 9 جن کا سیشن ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سے, جنہوں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مظہر بھٹی ایک اوورسیز پاکستانی بھی ہے, اور مظہر بھٹی جو ہے نا وہ ایک انتہائی لائک اور فائق قائدین ہیں, اور آج انہوں نے وقت نکالا ہے لاہور سے, وہ آل دا وے ہمارے لیے آئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم چلیں گے اپنے پینلسٹ کی طرف, اور اس میں مظہر, ہاؤ آر یو, ہاؤ واز دا لائف؟ اور الحمدللہ شاہ جی, گریٹفل ٹو یو فار سچ کائنڈ ورڈز اینڈ ڈیفینیٹلی اے پلیزر ٹو بی ہیئر. ٹھیک. مظہر, یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے کیسے اتنا آل دا وے فرام کینیڈا ٹو لاہور اینڈ دین ٹو اسلام آباد, اور قائد اعظم یونیورسٹی اور الومنائی, اور کیا کب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے؟ ذرا اپنے قائدین فیلوز کے ساتھ ذرا شیئر کریں. سر میں اوور آل پاکستان واپس آ گیا تھا 2004 میں, اینڈ میرا بیچلرز گورنمنٹ کالج سے تھا, اور اس کے بعد آئی واز انسسٹڈ بائی مائی گڈ انکل ٹو جوائن قائد اعظم یونیورسٹی فار مائی ایم ایس سی. And to be very honest, it's been one of the best experiences, one of the best decisions I think I made. Indeed. Having the exposure of a totally different environment, it was presumed that a person like me wouldn't be able to adapt and adjust in this rugged environment of Qaid Azam University. But to be very honest, it's been one of the best experiences during my educational career that I've had. And it is that very institution جس کی وجہ سے آج ہم اپنے پیارے سینئر مظہر شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں ادھر, اور ایک اچھے کاز کے لیے موجود ہیں کہ ہمیں اتنے عرصے کے بعد احساس ہوا, پتہ چلا کہ بھئی ہماری کوئی ایسوسیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا. اور یہ ہم سے چھپایا بھی گیا آئی تھنک 20 odd years, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ دس ہیز کم ٹو دا سرفیس, اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے, اپنا بھرپور حصہ بھی لیں گے. And we've been fully active ever since this announcement was made by QAU after a long wait of 20 years. I'm glad administration نے اس چیز پہ توجہ دی ہے, اور اس چیز کو منظر عام پہ لے کے آئے ہیں. So you are excited to be the part of this, huh? You want to contribute for your alma mater? Absolutely. That is my utmost priority, my objective, and I'm grateful to Rehan Saab as well for making me a part of his panel for the member executive. اچھا, آپ forever panel کی طرف سے اپنے آپ کو as a contest, آپ کون سی سیٹ کے لیے آ رہے ہیں؟ Member Executive Council Junior, male position, in the leadership of Rehan Saab and Ghulam Mullah Saab and
every other individual on our panel who is willing to serve our wonderful alma mater for the best purposes and bring about the best within this wonderful institution, inshallah. Right. I mean, I just wanted to ask you one thing. When you were in, Canada, Yeah. had you any, engagement there in Canada with the Qaidians? I did actually. A few of them were in Toronto, and we were in touch. We spoke to one together as well. We were talking with Asad Asad Shah Saab. He's also was from our DSS. Senior DSS. So that was a very good encounter. Beyond that, various other individuals were also there whom we reached out to. And in recent times, with this association's elections being announced, हमें अब पता चला है कि बकायदा नॉर्थ अमेरिका के अंदर कायदियंस अलमनाई का एक पूरा सेटअप मौजूद है. And they are also playing a very positive role in these elections. So what role you are going to win or lose and give and take all together? I think every Qaidin will benefit from this. So my question definitely election. will come again to you. Yeah. That what role you are going to play for the Qaidian panel in overseas? Overall, I mean, Qaidians who are living abroad. Acting as a liaison between our association here and our good friends, good seniors, some classmates, some juniors being present in North America. उनके दरमियान और यहाँ के दरमियान जो gap है, I will be more than happy to bridge that. Keeping them informed, up to date, and definitely having them very much engaged in every activity being carried out by our association, inshallah. अच्छा, very हम तैयब साहब की तरफ भी आते हैं थोड़ी देर तक. Very relevant question, because DSS डिपार्टमेंट जो है वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे समझा जाता है जैसे कि वो IR से नीचे है, right? IR से थोड़ा सा नीचे और वो फौजियों का डिपार्टमेंट है. फौजियों means के it is a department for the defense forces and the understanding of defense securities and etc. Such concepts are being taught there. And people who are graduated from the DSS department, they are also seen from the society. They are tagged as having a bias towards something. The army. Pak Fauj hamari. So my question, absolutely. I mean, on air, I would make such a statement. Off the record, what I want to ask you, because there is a good number of alumni graduates from the defense forces. Certainly. From 3 or 4 forces. Certainly. Have you contacted with them also? Of course. So are they in your my entire batch, I would say, from DSS 2007 to 2009, they are going to vote? All my batchmates are going to support me in every capacity. Interesting. I've actually had the honor of serving them before in the past as well as CR of my department for 2 semesters consecutively. So overall, when I look at that particular approach, I don't think the mindset would change. Fine, I'll come again to you. Election at all. I'll come again to you. Let me go to Mr. Tayyab Majid. Hello sir, how are you? I hope you are doing well and you are doing good for the parliamentarians and their trainings and etc. So आपका किस तरह का तजर्बा रहा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जब आप तशरीफ़ लाए? तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट तो दुनिया में माना जाता है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का. तो आपने जब यहाँ एडमिशन, आपको पता चला कि मेरा एडमिशन हो गया है, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? बहुत शुक्रिया जनाब मज़र साहब कि आपने हमें आज इनवाइट किया एलुमनाई टॉक्स के लिए. ये मैं इज़्ज़त फ़ील करता हूँ कि आज इस टेबल पे बैठा हूँ आपकी बदौलत. जब मैं यूनिवर्सिटी कायदे आज़म में आया, मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था साइकोलॉजी में, पोल साइंस में, IR में. आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरा एडमिशन हो गया IR में. इवन कि मुझे IR का नहीं पता था ये क्या चीज़ है. लेकिन शुरू में जब हमारे पंजाब कौंसिल का उधर कल्चर चला तो मुझे था कि यूनिवर्सिटी में मॉडर्नाइजेशन होगी, वफाक का कल्चर होगा. लेकिन वो सारे मूँछों वाले, चादरों वाले, वो जो हमारे साहिबान थे, मैं तो शुरू में परेशान हो गया कि मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में आया हूँ या कोई एक टिपिकल कल्चर जो किसी जो काउंसिल कल्चर था आप उसमें उन्होंने आपको वेलकम किया. क्योंकि जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे 15-20 नाम लेने पड़ते थे, जब उतरते थे 15-20 नाम लेने पड़ते थे. तो मैं तो इसी चक्कर में था कि ये क्या है. शुरू में ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि मैंने कहा ये किन चक्करों में फंस गए. लेकिन वक्त के साथ इतनी मोहब्बत हुई, इतनी वफा आ गई. वो जो हमारे कायदियन थे, जो हमारे एग्जेक्टिव थे, आज उनके बगैर हमारा दिल नहीं लगता. हम यही फील करते हैं कि उनसे हम बैठे आज. 100%. तो बात है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की. देखें, मौसम को कभी नहीं भूलना चाहिए. आज मैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट्री
ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट्स और कोऑर्डिनेशन जो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल एमओयूज करता हूँ उसकी बदौलत आईआर डिपार्टमेंट है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। सही, वेरी राइट। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक मेरे लिए ऐसा रास्ता बना जिसने एक मुझे ज़िंदगी दी, मुझे एक पहचान दी। आज उस जगह जहाँ पे हर इंसान की एक्सेस नहीं होती, हमने वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव देखे, पार्लियामेंट्री सर्विस में बहुत सारी चीज़ें देखी, ऐवान सदर देखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखा, ऐवान देखे और ये ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को बहुत करीब से देखा, जिससे हमें ये हेल्प हुई कि अपनों को दूसरों को कैसे असिस्ट किया जा सकता है। उसमें हमने बहुत कोशिश की, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जिनकी सीवीज़ अच्छे हैं उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स सपोज जैसे GIZ है उनके अंदर शॉर्ट लिस्ट करवाया, उनको एक रास्ते दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जब मैंने सुना, ये मदद शाह साहब आप ही थे जिन्होंने बताया कि इलेक्शन हो रहा है और अलुमनाई बन रही है, तो आई वाज अ पर्सन कि मैंने पूछा शाह साहब आप किस पोजीशन पे हैं? आपने कहा जी कि हमने हमेशा रास्ते दिए हैं तो आज भी हम रास्ते ही दे रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने फिर उसके बाद पैनल की जो 8-10 ग्रुप बने, मुझे ये नहीं समझ था ये ग्रुप किसका है। अल्मा मैटर का वही बाबुल कायद सबके ऊपर था। जब मैंने देखना शुरू किया तो उसमें काफ़ी दोस्त, काफ़ी आवाज़ें, क्योंकि हम थोड़े से पुराने हो चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, बड़ी आवाज़ें सुनी, बहुत अच्छा लगा। अपने पुराने कुलीग्स की, रूममेट्स की, सेशन फेलोज़ की आवाज़ें सुनी। तो उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि सारे बरे आज़म के लोग जितने भी सीनियर्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशंस हुई, ऐसी आवाज़ें सुनी जो हमने यूनिवर्सिटी में भी सुनी थी। एक दूसरे के साथ हम एक पैनल पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक जंक्शन पे आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा कि अलुमनाई को एक इज़्ज़त दी गई। और मुझे लगता है ये जो अलुमनाई है आज, ये जैसे बार कौंसिल के इलेक्शन होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पोजीशन होती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने, सेम ये पैनल उसी तरह बन जाएगा और इसका बनना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जब हम थे 2007 और 9 में, तब मुल्क के हालात और थे, हमारे हालात और थे। वक्त के साथ ये इकोनॉमिक शेक आए, जिसकी दुआ है हमारे दिल में कि पाकिस्तान को मजबूती और बेहतरी मिले और इस फियर से आउट हो। तो तैयब साहब, अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे समझ आ गई, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है बोल के, अपनी यादें सारी सब दोस्तों के साथ शेयर करके। अब आते हैं इन जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है यूनिवर्सिटी के अंदर के एलुमनाइज जो है ना वो वापस लौट रहे हैं, जौक दर जौक आ रहे हैं और अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं और सब पुरानी वही गुफ्तगू चल रही है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम दोबारा MSc में हमने एडमिशन ले लिया और हमारी एक दूसरे की ओरिएंटेशन चल रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने पैनल हैं इस वक्त जो आपको नज़र आए हैं और उनकी क्या क्या मैनिफेस्टो हैं? कुछ है, आपको थोड़ी बहुत रिसर्च की आपने? आप किस पैनल को वैसे सपोर्ट कर रहे हैं? सर इसमें रिसर्च की क्या ज़रूरत है? वफाक में जो इंसान बैठा होता है उसे हर चीज़ का आइडिया होता है कि वक्त किस सिमत में बैठेगा। जी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फॉरएवर पैनल की और अच्छा अलानिया वोट कर रहा हूँ जी। अच्छा देखें ये बात बड़ी क्लियर है कि तो बाकी दोस्त तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप उनका क्या करेंगे? नाराज़गी की बात नहीं है। देखें आज कई दूसरे पैनल ने कहा था जी हमारी फलानी जगह पे दावत है, खाना खाएं। मैंने उस पर एक वीडियो मैसेज भी दिया, मैंने कहा सब भाई हैं, कायदीन एक आवाज़ का नाम है, एक हिम्मत का नाम है, एक जुरत का नाम है, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। मैंने कहा जी वोट मेरा होगा फॉरएवर पैनल के लिए। आज मैं वीडियो और टॉक्स में भी कह रहा हूँ, ये ना हो कल मैं किसी यूनाइटेड पैनल के साथ खड़ा हूँ, फाउंडर पैनल के साथ, अदर पैनल के साथ खड़ा हूँ तो लोग कहें जी ये वोट इनकी कंपेयर करते हैं, रोटी उधर से खा रहे जी। रोटी का सिलसिला जो है जी वो तो हमारे आपस में कुलीग्स हैं जी, सीनियर जूनियर्स में चलता रहता है। तो वोट हमारा, मैं फिर से कह रहा हूँ जी, हम अलानिया वोट अपने कायद को करेंगे। ज़बरदस्त। तो दूसरी आपने बात पूछी कि कैसा लगा ये अलुमनाई का, इसमें एक चीज़ का बड़ा अच्छा लगा जी, कायदीन वंस कायदीन फॉरएवर का कंसेप्ट समझ आया भट्टी साहब ये क्या चीज़ है। और एक चीज़ मैंने जो नोट किया जी, हम खुद जितने भी हैं लेट 30s में हैं, तो हमने 50s वाले लोग देखे, इवन के 60s वाले देखे। मैंने एक चीज़ बहुत डीपली नोट की, तो बड़ी आपको ये अजीब सी बात फील होगी, कायदीन 60 ईयर में भी खुद को 16 साल का समझ रहा है, सभी अपने आप को यंग बॉयज समझ रहे हैं। ये मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि कायदीन जो एक बार बन गया ना, 90 साल का भी हो गया ना, उसने यही कहना जी मैं यो बॉय हूँ, मैं यंग बॉय हूँ जी। मैंने ये देखा जी, वो कहते हैं कि आज भी हमने ये करना। उसमें उनके अंदर ना एक करंट है, एक तहरीक है, एक जज्बा है, एक जोश है, उसमें कल्चर नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं उनके अंदर, यानी कि वो बुझे नहीं। कायदीन्स जितने भी हैं आज हमारे साथ हैं, जो हमसे दूर हैं, लेकिन ये इस बात की मैं बहुत इज्जत फील करता हूँ, कायदीन बेस पे आप किसी को कॉल करें वो कभी नहीं पूछते आप कौन हैं, किधर से हैं, किस रेफरेंस से हैं, वो
इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे रेस्क्यू 1122 देती है, जी सर आप आए, छोटे भाई बड़े कायदीन भाई, फीवर है। वो जैसे ही कहते हैं वो कहते हैं जी आप आए हमारे पास, इवन कि आप वक्त के आईजीज को कॉल कर लें, सेक्रेटरीज को कॉल कर लें, चेयरमैन को सिर्फ इतना कहें कि सर मैं कायदीन हूँ, आपका जूनियर हूँ, ये सेशन से हूँ, वो 1 से 2 मिनट नहीं लगाते, कहते सर आप बैठे। इसकी वजह क्या है वैसे तैयब साहब, इसकी क्या वजह है? क्योंकि बाकी भी तो इदारे हैं मुल्क में। जी जी सर, उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है, उसमें है जी कौंसल कल्चर, उसमें हर्ट्स का बड़ा रोल है। अच्छा। उसमें जो हम गैदरिंग में खाने होते हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है, फिर उसमें कौंसल का कल्चर की वजह से दोस्त एक दूसरे अटैच होते हैं। और ये बात कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी अल्मा मैटर है, इंसान जो होता है वो निकल आता है, निखर जाता है। जो लिबरल है वो लिबरल हो जाता है, जो मौलवी है वो मौलवी हो जाता है। यानी कि इसके अंदर ना वो अदारों की आपने बात पूछी कि क्या ऐसी वजह है, पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामिक है, फातिमा है, नमल, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंट्रोल ऐसे होता है, कोई अपने अंदर से निकल नहीं पाता। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक ऐसी अल्मा है जो कहती है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच तैयब, बड़ा खूबसूरत आपने इलेबोरेट किया है इस सारे रिलेशनशिप को। बट साहब ये बताइए कि आप क्या लेके आ रहे हैं बीइंग द अलुमनाई, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर मैनिफेस्टो व्हिच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द डियर favor or in the dear ground of the Qaid-e-Azam University. So, what message you want to convey through your manifesto? The biggest, I think, objective of any panel should be, at least, when I speak for our Forever panel, the biggest objective should be to eradicate the university from such elements who have hijacked this beautiful association. Hijacked? I would say hijacked. ये क्या मुझे second time मुझे आप इशारा Well, कर रहे I mean, हैं? What do you mean by this world hijack? over- Hijack कौन कर सकता है किसी? World over, every institution, universities have associations. क्या चीज़ hijack relevant. हुई है? But sir- Hijack ये हुआ है कि सर मेरा वोट थोड़ा hijack नेड़े हुआ होके है। दसो ना मैनू। मेरा वोट थोड़ा- hijack होया है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैनू इस चीज़ तो गैर रखा गया, बाहर रखा गया। साडे इल्म च you है can गल speak in English. I will come in Punjabi. अब क्योंकि You can express in हमें English as well. इसका इल्म नहीं दिया गया when we You were were not- students. okay. मिसाल है, हमने 2 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे You were हैं, not ठीक है aware. जी। अब 2 साल यूनिवर्सिटी में रहने के साथ साथ हमें बाकी तमाम काउंसिल्स का पता था कि पंजाब काउंसिल भी है, पश्तून भी है, बलोच भी है, सराइकी भी है, मेहरान भी है, गिलगित बल्तिस्तान की भी है। काउंसिल्स का हमें पता है। Why? Because that was benefiting the administration. Divisions create की जा रही थी through those very councils amongst the students who were here to study from all over Pakistan. This is a very core question. And those divisions were depriving students of actually pushing any type of a demand. So what do you mean? towards ये the hijack किया है, administration ने hijack May किया? let me finish. I'll elaborate further. अब जब fundamentally students को आप councils का इल्म दे देते हैं कि ये वजूद में आएंगी, ठीक, तो मुझे ये बताएं कि जिसका असल फायदा स्टूडेंट्स को होना है, alumni association का, which is actually going to play a positive role by bringing on board a diverse group of Definitely, individuals they are and coming back to allowing pay. them to cater to the needs of the past students, the present students and the future students. उस पर सबसे बड़ा फंडामेंटल ये होता है कि आप एक आवाज़ बनते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड जब आपको ये मौका दिया जाता है आप उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, तो जो ड्यू प्रोसेस होता है विच इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे महरूम करते हैं तमाम तलबा को। क्योंकि मेरे इल्म में आज से पहले इस अलुमनाई एसोसिएशन के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से पहले माई सेल्फ इंक्लूडेड अलॉन्ग विद माई एंटायर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स within different departments of the university were not aware of this very association. तो मेरा ये ख्याल है, again, I mean, I could be wrong, but my solid assumption is it was done for a very purpose, for a very particular reason, intentionally. उसके पीछे कौन है? आप क्योंकि खुल के बात करेंगे, हमारा अब open एकदम panel से है, ये कोई चीज़ issue मंजर में कैसे आ गई है, और मेरे इल्म में ये बात आई है through my leader रेहान साहब. Rehan Saab and a group of past Qaidians met with Dr. Niaz Saab, our Honorable Vice Chancellor at the moment, and they brought this issue up before him. And it is a result of, I personally believe, their efforts
for which this election is now being made possible. تو ہائی جیک کی جب میں بات کرتا ہوں, کچھ ہمارے ابھی بھی پینلز کے لوگ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز میں, they are the reason why students like myself were deprived from our due share, due say in this particular association. کیونکہ they did not publicize it. اچھا ان کا کوئی کیا میکنزم کیا ہے ان کا؟ مجھے آپ میری بات سنیں بٹ صاحب, بات اب آپ نے کھولی ہے نا. اب میں معذرت کے ساتھ ایک مثال, آپ قطع کلامی معاف, ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے. ایک اب میں دوبارہ اپنی افواج پہ جا رہا ہوں, I mean with no harm intended. نہیں یونیورسٹی میں رہے, میں یونیورسٹی میں رہوں گا, لیکن میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں نا, which resonates. نہیں سر, اب ایک ادارہ ہے پاکستان کی اولمپک ایسوسیشن. ریسنٹلی an individual who had served in the armed forces resigned or retired or whatever the case was after a span of 20 plus years from leading that very organization. تو اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو انداز ادھر تھا وہی انداز ادھر ہے کہ ہمارے ہاں قابل لوگ مر جاتے ہیں, وفات پا جاتے ہیں, جب ایک ایسا کوئی گروپ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ بتائیں نا جناب, اب آپ کو بات کھولنا پڑے گی. سر اگر ہم ایسا کون سا گروپ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہائی جیک کر کے بیٹھا ہوا ہے یا ہائی جیک ہے, یہ ساری نیمز ہمارے سارے بھائی ہیں, قائدینز ہیں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم کو یہ ضروری کرنا ہے کہ ہم کم از کم ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں, اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے, یہ احساس دلوائیں. ایک منٹ جی, ہم اور یہ سوال مدر صاحب ایک منٹ, سوری, میں یہ اس پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا تمام جو کنٹیسٹنگ پینلز ہیں, ان کے پریزیڈنٹ سے, ان کی پوری کیبنٹ سے, کہ وہ کائنڈلی ہمیں ٹائم دیں ہمارے فورم سے, وہ اپنے ان سارے سوالات کے جو ان کے اوپر اٹھنے والے سوالات ہیں ان کے آ کے جواب دیں, تاکہ ہم ایک اسموتھ وے سے ایک دوسرے کو سمجھا سکیں, ایک دوسرے کی سن سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کا بینیفٹ کسی کو بھی نہیں ہوگا, ہم صرف ڈویژن کو اس کا بینیفٹ ہوگا. تو مظہر بھائی نے اگر ایک بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پینلسٹ سے کہ وہ کائنڈلی ہم سے رابطہ کر لیں. ہم اپنا نمبر بھی آپ کو شیئر کر دیں گے, میرا نمبر بھی بہت سارے دوستوں کے پاس ہے, تمام گروپس میں موجود ہے. میں یہاں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ 0315556865. مظہر میرا نام ہے, کائنڈلی آپ رابطہ کر لیں, اسپیشلی وہ لوگ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس الیکشن میں 17 فروری کو. جی میں صاحب, آئی تھنک اگین آئی مین آپ نے جو سوال پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں, آئی تھنک تمام گروپس کے اندر اس چیز کی کافی وضاحت ہو چکی ہے کہ دیر از اے سرٹن گروپ بائی دا نیم آف دا فاؤنڈرز گروپ. آئی مین دے آر گیونگ themselves away. فاؤنڈر گروپ ہے, لیکن فاؤنڈر گروپ سن رہا ہے تو ہم فاؤنڈر گروپ کے جو فاؤنڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں. انہوں نے ہی اسی کو ہائی جیک کر لیا, انہوں نے یعنی کہ اپنی وراثت بنا لیا اس کو. تو آپ نے کبھی رابطہ کیا ان سے؟ میں نے آنیسٹلی مجھے سوری ٹو کٹ یو, آپ نے کبھی رابطہ کیا ان سے؟ سر مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ فاؤنڈر گروپ نان آفیشیل ہے. ہم نے تو فیس بک پہ ان کا ایک پیج دیکھا تھا جس میں ہوپ فلی 10,000 یا پلس ہوں گے لوگ. تو سب سے پہلے ہم نے ایک ڈائری بھی دیکھی تھی, ایلومنائی میں آپ آئیں کوئی 1500-2000 10,000 اور پلس ان کے لوگ ہیں جو ان کو ایز اے ایلومنائی فنڈ کرتے ہیں. جی نہیں, ایلومنائی فنڈ کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے ممبر ہیں فالوئنگ دیٹ پیج. آئی تھنک اس پہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے قائدین ہی ہوں, وہ تو اوپن فورم ہوتا ہے نا. وہ تو ہے, لیکن انہوں نے پھر ایک ڈائری کی تھی جس میں انہوں نے رجسٹریشن کی تھی. یہ پرانی بات ہے, 1500 میں خود اس میں ممبر بنے. نہیں تو اچھا آپ سے رابطے ہوئے ہیں؟ یہ پرانی بات ہے جی. پرانی کتنی, مصری دور کی بات ہے؟ نہیں کیا پرانی بات ہے؟ بات یہ کہ آج ہمیں جب یہ کنٹیکسٹ ہو رہا ہے, آج ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لومنائی کی جو فاؤنڈیشن ہے, جو بیس ہے, جو آرگنائزیشن کی ایک موومنٹ ہے, وہ آج فرسٹ ٹائم لیگل سیس میں آ رہی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اس کو ہائیڈ رکھا گیا؟ بالکل کیونکہ سر مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. کوئی انہوں نے ایک کنسورشیم بنایا ہوا ہے. کیوں جی, آپ نے کیوں ڈیلیبریٹلی ہائیڈ رکھا ہے اپنا فاؤنڈر گروپ والوں؟ سامنے آؤ نا ذرا, ان سے بات کرنا چاہیے, سوال اٹھنا بھی چاہیے. چلیں ہم بات کریں گے. میری ایک سنیں بات بڑی مزے کی ہے جی پلیز. میں نا مختلف ان کے وہ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتا ہوں. کنسورشیم بڑا اچھا ورڈ ہے, میں نے بھی ان سے کنسورشیم. ہاں جی, ان میں کیا ہوتا ہے جی کہ ان میں جو ان کے فاؤنڈر لیڈر ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہیں,
آج تک مجھے نہیں پتا وہ شخص کون ہے, وہ انسان ہے یا خلائی مخلوق. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کبھی پتہ چلتا ہے یہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے ایچ ای سی کے ممبر ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کوآرڈینیٹر ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے جی کہ وہ فاؤنڈر ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ میسی ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ نہیں. تو ون پرسن کین بی اینی تھنگ, اس میں کیا ہے. لیکن ایک بات کا میں بھٹ صاحب خیال رکھنا, نہیں سر ایک منٹ, ایک بات کا خیال رکھنا ہے. آپ نے جو بھی کچھ کہنا ہے, ہمارے وہ سینئر ہیں, قائدین ہے, قابل احترام ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا بالکل حق ہے, آپ اپنی آبزرویشن دیں, لیکن اپنے وہ جو ہمارا ایک وہ سینئر جونیئر کا ایک ہوتا ہے نا ریلیشن شپ, اس کو ہم نے we must observe that. Please continue. سر مدد صاحب, میں دیکھیں جی گروپ جتنے بھی ہیں الومنائی کے, اس میں سب سے پہلے یہ میں بات کرتا ہوں, قائدین ایک آواز ہے, ایک فیملی ہے. میرا نہیں خیال کسی سے ہماری بدتمیزی ہوئی ہو. میں تو یہ ایک لے مین, ایک عام انسان ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹائم پہ یہ 20-25 ڈیزگنیشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیں مان لیا جی وہ ہے, بڑا ویلڈ کویسچن ہے جی جی, میں نے ان سے پوچھا, بٹ یہ obviously بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ہے یا اوور اے کورس آف اے ٹائم دے ہیو سروڈ ایک اور بات جو میں نے ہز انڈیویجول کیپیسٹی ان دیز ویریس آرگنائزیشنز آ رہی ہے جی, وہ ایچ ای سی کا کوئی ان کا جو بھی وہ ڈائریکٹر ہیں, ممبر ہیں, چیئرمین ہیں. ایچ ای سی میں وہ ڈائریکٹر ہیں, اور بتائیں وہ اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, کام اسٹیک میں کوئی ممبر ہیں. اچھا, کام اسٹیک میں بھی وہ ممبر ہیں. اور تو سر اس کے بعد کام اسٹیک بھی ہے کوئی, کام اسٹیک ہو گیا. اس کے بعد کوئی, ہاں ایک اور چیز, جب مجھے ان کا پتہ کیسے چلا یہ کون لوگ ہیں جی, ہم ایک چائنا بیسی کے ڈنر پہ تھے, ادھر میں نے ان کے پاس ایک ڈپلومیٹک پیس کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی انہوں نے این جی او بنائی ہے, تب انہوں نے کوئی کورسز وغیرہ کروانے شروع کیے جی, آپ یہ 30,000 50,000 2 لاکھ کا یہ کورس ہے. تو بس جو ان کے جی ہیں یہ نور فیملی, ان سے میں نے پوچھا یار ان کی لیگل, کیا نام لیا آپ نے؟ آصف نور صاحب تھے اس ٹائم. میں نے ان سے پوچھا یہ ان کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے. آصف نور صاحب ہیں اور یہ مرتضیٰ نور صاحب جی. پھر میں نے ان سے پوچھا, میری ان سے بات ہوئی ہے آصف بھائی سے بھی, مرزا صاحب سے بھی. سر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں, کوئی ان کی فارمیشن جو آپ نے بنائی ہے, ان کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے؟ اگر ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں, کیونکہ ہم ٹریننگز دیکھتے ہیں پارلیمنٹیرینس, آنریبل پارلیمنٹیرینس کی, جی اے زی کی, یو این کی, ہمارا کافی یعنی کہ ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے اور اسٹیٹ لیول پہ رابطہ رہتا ہے. تو ہم بھی آپ کو یہ بیجز دیتے ہیں, آپ انہیں ٹرین کریں, میچور کریں, ایکسیلنسی دیں. اچھا, آپ نے اپرچونٹی ایک دی ان کو. جی جی, میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی, ان کا کام یہ آپ بتا رہے ہیں. ہم نے ان سے صرف ایک بات پوچھی جی, آپ ہمیں صرف یہ ایک بات بتا دیں کہ ان کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے. آج ایک سرٹیفکیٹ ہے جی, مطلب یہ جو سرٹیفکیٹ آفر وہ کر رہے ہیں وہ کہاں سے سرٹیفائیڈ ہے؟ سرٹیفائیڈ کیا ہے, کوئی بچی یا بچہ اس کی وقت کیا ہے, یار ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا. اب ہمیں نہیں معلوم, تو اس کا یہ مطلب نیو یارک جائے, کوئی یونیورسٹی البرٹا جائے, ٹورنٹو جائے, اس میں وہ یہ کیا اس پینل پہ شو کر سکتا ہے کہ میں ڈپلومیٹک پیس کا ایک ٹرینر ہوں, یا میرے پاس یہ کیپیسٹی ہے, یہ جو بھی آپ نے کی ہے. یہ تو اس کی یہ تو ریزن کافی نہیں ہے, یہ ان کا پرسنل کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے. ان کا مطلب نہیں, دیکھیں سر, سن لینا سر, وہ یہاں موجود نہیں ہے. ہم نے ان کو کال بھی کی ہے, ہم ان سے ان کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں کہ کائنڈلی وہ تشریف لائیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے, آپ بھی اور وہ بھی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ ابھی سوال کہاں سے مظہر بھائی اٹھا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 سال سے یہ ہائی جیکڈ ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں مجھے یہ کہا کہ جی کہ وہ پتہ نہیں بہت 20-25 ان کے ڈیزگنیشنز ہیں, تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ وہ کس پہ وہ ایک وقت میں ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سر میں نے یہ بات اس میں تو کوئی مطلب یہ بات نہیں, بری بات نہیں ہے سر. دیکھیں نا, میں لفظ ہائی جیک, I mean I don't want to be pointing any fingers at anyone, لیکن ہائی جیک کی جو بات ہے وہ اس سے نکلتی ہے کہ بھائی فنڈامنٹلی یا تو آپ کہیں کہ اس آرگنائزیشن کا یا ایسوسیشن کا وجود ہی ابھی قائم کیا گیا. اچھا, یہ 20 سال سے انہوں نے کبھی ایلومنائی کے الیکشنز کو کال ہی نہیں کیا. اوکے, یہ بتانا پڑے گا سر. آپ پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم کب الیکشنز ہوئے تھے. یہ بات تو واقعی جینوئن ہے اور کرنے والی ہے. اگر دیکھیں, میرا ایک اور سوال ہے اگین, اگر الیکشنز پاس میں ہوئے ہوتے, آیا کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم دوبارہ رجسٹریشنز کرواتے؟ دی اماؤنٹ آف ایفرٹ جو ہمیں کرنی پڑی ہے, اچھی بات ہے نا. نو الحمدللہ میں گریٹفل ہوں کہ انہوں نے ہائی جیک کیا, تو آج ہمیں پتا چلا, تو ہم بھی اس میں آ گئے ہیں اور اویئرنس ہمارے اندر آ گئی ہے. یونیورسٹی ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن ہے. نو بٹ آئی مین اچھا, گیو اے فیئر پلینگ. نہیں یہ مجھے, اگر اب پاکستان کے اندر اگلے 20 سال الیکشن نہ ہو تو پاکستانی عوام کیا تصور کرے گی؟
what will be the perception of the general population, right? کہ وہ محروم رکھے نہیں, due share اور right تو دینا چاہیے قائد اعظم ڈیو پروسیس کو آپ فالو کریں, باقی ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی. اچھا اپنا میاں صاحب, میری بات سنیں, پروگرام کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے. ابھی کرنٹلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کیمپین چل رہی ہے, کیا گہما گہمی ہے, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا کوئی پروگرام چل رہے ہیں, اس سے تیاری کیسے چل رہی ہے تمام گروپس کی, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا. جی سر مظہر, بہت اچھا لگا آپ نے دوبارہ مجھے ٹائم دیا ہے. سر سب سے پہلے جو بات میری آپ سنیں, آپ مجھے ایک ٹائم دیں, میرے ایک جو کویسچن ہے, جو میرے اندر ایک چیز گھوم رہی ہے, مجھے یہ تو بتایا جائے یہ جو فاؤنڈر گروپ ہے اس کے بارے میں صرف یہ بتا دیں یہ لوگ ہیں کون. میں نے ان سے یہ کویسچن کیا تھا, انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یونیورسٹی سے لے کے منسٹریوں کے, انسٹیٹیوٹس کے, عدالتوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ حل کریں گے. تو کر سکتے ہوں گے یار. سر میں نے پھر ان سے ایک کویسچن پوچھا, آپ کس کیپیسٹی میں کرتے ہیں, کیا آپ لیجسلیٹر ہیں, جوڈیشری سے ہیں, آرمی پرسونل ہیں, اور وہ جواب نہیں دے سکے اس سوال کا. وہ کہتے جی کہ ہم کوآرڈینیشن, پھر انہوں نے اپنے آرٹیکلس بنائے, آرٹیکل 1 2 3 4 5 جیسے کانسٹیٹیوشن چارٹر بنایا ہوا ہے پاکستان کے آرٹیکل ہے, انہوں نے ایسے بنائے جی یہ شخص کریکٹر اے اس کے پاس یہ آرٹیکل ہے, کریکٹر بی کے پاس وہ آرٹیکل ہے. تو آرٹیکل میں انہوں نے لکھا جی کہ ہم اسکالرشپ بھی دیں گے, ہم انٹرنیشنل ہارمونی بھی کریں گے. پھر ان کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا میں نے ایم فل تو کیا ہوا ہے, تو آپ مجھے بھی اسکالرشپ دیں, میری بھی پرسنٹیج اچھی ہے. اس کے بعد میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کیسے دیتے ہیں جی اسکالرشپ, تو اس کے اوپر یہ مجھے اسکالرشپ دینے نہیں آ رہے جی. پھر کہتے ہیں جی آپ جاب کرتے ہیں. میں نے کہا جاب کو چلو سائڈ پہ کرتے ہیں, کوئی اور لے آتے ہیں, آپ اسکالرشپ دینے والے بنے, اسکالرشپ لینے والے بہت ہیں. پھر یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے اتنے 40 ملین 4 ملین اتنا پیسہ دے دیا, فلانا دے دیا. انہوں نے پیسہ دیا ہے, کس کو دیا ہے سر جی؟ انہوں نے 40 ملین یونیورسٹی کو دیا ہے, یونیورسٹی کو ہم نے دیا ہے. انہوں نے بلکہ یہ کلیم میں لکھا بھی ہوا ہے 4 ملین یا 40 ملین, یہ مجھے شو نہیں ہے. فار واٹ پرپس سر یہ غریب جو طالبات ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں, رہنمائی کے لیے 40 ملین دیا. جی جی سر. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے سر, جس کی وجہ سے میں اس لیے یہ بات کنسورشیم پہ بات آتی ہے, اس کے بعد جی آپ بالکل اینڈ آف کر سکتے ہیں. بات ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی, اس کے اندر کوئی 200 یونیورسٹیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. چوتھے دن یہ وائس چانسلر پورے پاکستان کے اکٹھے کر لیتے ہیں, ایک روٹی کر لیتے ہیں, اس کے اوپر وہ اسے پیسہ کون دیتا ہے ہم نہیں جانتے. یہ سرینا میریڈ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے غریب بندے کے لیے مجید ہرٹس اور یہ کوئی ڈھابا ہوتا ہے. اچھا امیر پارٹی ہے پھر تو, یہ امیر پارٹی ہے جی. ختم ہو گیا, اچھی بات ہے یار, ہمارے قائدین وغیرہ سر اسی لیے پھر محدود ہو گئے. جی جی بھٹی صاحب, ویسے ہم جتنے بھی امیر ہو جائے نا, مجید لالے کے پیسے ہم نہیں ابھی بھی سر اسی بات ہے. پھر میں ان کے پاس آتا ہوں, مجید لالے کے پیسے ہم نہیں ابھی روٹی جو کھائی ہوگی نا ان سے نہیں ان کو واپس کرنے جاتے. سر آپ ہر بار بات چینج کر جاتے ہیں. دیکھیں جی میں ان کی کوئی کرٹیک نہیں کر رہا, میرا ایک سوال ہے, میں نے ایک پہچان پوچھی ہے. ایک بندہ ملینز میں سپورٹ کر رہا ہے, پورے پاکستان کے وائس چانسلر کو اپنی مٹھی میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے فنڈز دے دیے, اتنے اسکالرشپ دے دیے, ایون کہ ابھی سنا ہے انہوں نے یونیورسٹی کی ایمبولینس جتنی بھی ہیں, ابھی یہ 2 انہوں نے دی ہیں, یہ جتنے بھی پانی والے ٹینکرز ہیں سارا کچھ یہ دی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی کی یہ بہت بڑی کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جی وائس چانسلر وائس چانسلر ادھر بیٹھا ہے, یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایچ ای سی کے پاس اس کو دینے کے پیسے نہیں ہیں, کنسورشیم یونیورسٹی جتنی بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ پھر یہی میں پوچھتا ہوں کون سا آرٹیکل ہے, کون سی کلاس ہے, کون سا سب سیکشن ہے, کون سا کانسٹیٹیوشن کا ایسا پیراڈائم ہے جس میں ایک مرتضیٰ نور شخص ہے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, پینل بھی ہیں, یو این سے بھی اٹیچمنٹ ہیں, ان کے کوئی ہزاروں پروجیکٹ ہیں, ڈپلومیٹک پیس بھی ہے, ان کی ڈپلومیٹ کی ڈائری بھی بنی ہوئی ہے, اور جتنے بھی امبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن بھی ہے. یہ وہ کون سی پوزیشن ہے سر؟ میرے ایک عام غریب انسان ہوں, میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم جیسی حیثیت ہے تو انہیں پوزیشن دینے چاہیے کہ آنے والے ٹائم میں انہیں کوئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہو پاکستان کی معیشت کو سامنے. چلے ہم مرتضیٰ بھائی سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم نکالیں اور وہ آئیں ہمارے درمیان, تھوڑا سا ہم بیٹھ کے گپ شپ کریں گے. کوئی بات نہیں ہے, آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ بھی سارے, ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جاتے ہوئے اب جسٹ میں دونوں پینلسٹ کا شکریہ ادا بھی کروں گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے پیسفلی رہ کر اس سارے الیکشن کی کیمپین چلانی ہے اور اس کو عملی حکمت عملی اس کو عملی طور پر آپ نے کر کے دکھانا ہے اب, تاکہ لوگوں کا گلہ ختم ہو جائے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, 20-25 سال گزر چکے ہیں جی, یہ کہاں تھی جی, یہ
کر رہا ہوں. آپ میں نے بہت ٹائم دے دیا. آپ میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں یہ نہیں کہ صرف انہیں کا قصور ہے, ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی ہلکا پھلکا قصور ہو, کیونکہ ایک پرسیپشن ہمارا بھی تھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کا وجود ہی نہیں ہے. اینڈ وی فیلڈ at our individual capacity to actually look at that aspect. تو اب کیونکہ it has been brought to the surface, we will absolutely take it up as our own take, and our own association, and we work very hard to build it in a very positive way and make things better for every Thank you very much for, inshallah. Thank you very much Bhatt Sahab, thank you very much Tayyib Sahab for being with us, to be the part of this Alumni Talks program. And dear Qaidians, لاسٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, قائدین ونس, قائدین قائدین. قائدین ایک آواز ہے, ایک پہچان ہے, ایک فیملی ہے. ہم سب بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں, عزت ہیں. ہم آپس میں ملیں گے, ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے. تو میری یہی التماس ہے سبھی پینل سے, جو بھی آنریبل پریزیڈنٹ جیتے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہوگا. میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں گا, ہمارے لیڈر ریحان سر جیتے, مرتضیٰ صاحب جیتے, میں پھول ان کو دینے والا میں خود ہوں گا. بات یہ صرف اتنی ان سے ریکویسٹ ہے سر, آپ اس پروگرام میں یہ بات کٹ نہ کیجیے گا. یہ جو غریب لڑکے لڑکیاں ہیں, طالبات ہیں, جن کے پاس روٹی کے مسئلے ہیں, ان کے اوپر یہ سیاست نہ کی جائے اسکالرشپ کی اور اس طرح کے جتنے بھی میٹرز. well taken جی, well taken. Thank you very much Tayyib. So once again I am thankful to my panelists. They both belong to the forever panel, and with this reference I will request to all the panelists who are contesting in the upcoming alumni elections, they are informed, they are requested to please share your views, your comments. We are spare for you. We have established this studio for you, and we have started this QAU Alumni Talks, extensive program for you people. So be the part of this program. All the Qaidians, wherever you are living, be happy and be the part of this process. Qaidian once, Qaidians forever. Alumni Talks. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پڑھے لوگ یہاں پہ الومنائی میں آئیں گے تو ہوگا کہ ہم نے 2013 میں سوچنا شروع کیا. 2014 میں ہم نے روشنی ٹرسٹ کے نام سے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ٹرسٹ بنایا, جس کے تحت آج تک ہم کوئی 534 طلباء کی ٹیوشن فی وغیرہ یہ وہ کر چکے ہیں. میرا اور آپ کا تعلق QAU, آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ پے بیک. قائد اعظم یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا. قائد اعظم یونیورسٹی کے یہ ڈائیورسفائڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہی اس کی خوبی ہے, گلدستہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی has alumni who want to pay back. We are part of those loyal alumni. قائد اعظم یونیورسٹی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے, اور اس کے دامن میں مختلف کلچرز کے لوگ آتے ہیں. یہاں کی لائف, یہاں کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا اندازہ باہر بیٹھ کے لگانا تھوڑا مشکل ہے. کسی بھی یونیورسٹی کا جو الومنائی ہوتا ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے, اور قائد یونیورسٹی کا الومنائی ون آف دا موسٹ لائل الومنائی ہے. ڈیئر قائدینز, السلام علیکم. میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے قائدینز کی باتیں قائدینز کے ساتھ, صرف الومنائی ٹاکس میں.